جب ہم اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں نا، تب اللہ پوری کائنات کو ہمیں راضی کرنے میں لگا دیتا ہے۔ اس لیے چھوڑ دیں سوچنا، پریشان ہونا۔ اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں، اس لیے صبر سے انتظار کریں۔ اللہ سے شکوے کر کے اپنا صبر اور اجر ضائع نہیں کریں۔ بہت جلد آپ کو آپ کا اجر ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ میں ہمیشہ خوش رہتا ہوں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ میری زندگی میں غم نہیں، بس میں نے سمجھ لیا ہے کہ میری زندگی کا فیصلہ وہ کر رہا ہے جو کائنات چلا رہا ہے۔ اب میں اداس ہوں بھی تو کیوں؟ کیا مجھے پتہ نہیں وہ کتنا باکمال ہے؟ بس یہی بات ہے جو مجھے خوش رکھتی ہے کہ میری زندگی کا فیصلہ کوئی انسان نہیں بلکہ میرا اللہ کرتا ہے، جس پہ مجھے پورا یقین ہے۔ بے شک وہ رب ہے، وہ سب کی سنتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، زندگی میں بہت کچھ بدلتا ہے۔ رشتے، دوست، انسان بہت قریبی چھوڑ جاتے ہیں۔ بہت کچھ جھیلنا پڑتا ہے۔ مشکل آتی ہیں، مشکلیں آئیں گی اور جائیں گی۔ ان سے لڑنے کے لیے آپ کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ کسی سے امید مت لگانا کہ وہ آپ کے مشکل وقت میں آپ کے ساتھ ہوگا۔ تکلیف کا سامنا خود ہی کرنا پڑے گا۔ وقت کیسا بھی آئے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ جس کا کوئی نہیں ہوتا نا، اس کا اللہ ہوتا ہے، اور جس کا اللہ ہوتا ہے اسے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ واقف ہے تیرے دل کی تڑپ سے، وہ بدل دے گا تیرا دل، تو صبر تو کر۔ مایوس کیوں ہوتے ہو؟ اندازہ نہیں اپنے رب کی محبت کا، وہ تو پلک جھپکتے ہی نصیب بدل دے، تو صبر تو کر۔ تیری زندگی میں آنے والی تیری خوشیوں کا منتظر ہے تیرا سفر، اور تو مایوس ہو کر بیٹھا ہے کہ کچھ نہیں بدلے گا، تو صبر تو کر۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کرتا ہوں کہ یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ اللہ کے پیارے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس وقت اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے، اور میری یاد میں اس کے ہونٹ ملتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، دنیا کی خواہش کا نہ ہونا
جسم اور دل کے لیے راحت ہے اور دنیا کی آرزو اور امید غم اور رنج کو بڑھاتی ہے۔ مار دیتے ہیں کبھی کبھی خود کے ہی انتخاب، کسی کو زبردستی اپنی ذات تک محدود نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو دلوں کے معاملے ہوتے ہیں، بہتر ہے جو جہاں خوش ہے اس کو وہاں رہنے دیا جائے۔ کوئی آپ کی محبت کو نہیں سمجھ پا رہا تو کم از کم اپنی ذات دوسروں پر تھوپنے کے بجائے خاموشی سے ہٹ جائیں۔ بکھرنے سے پہلے خود کو سمیٹ لیں، شاید سکون مل جائے۔ بار بار توڑا جائے گا، تمہارا صبر آزمایا جائے گا، امتحان لیا جائے گا، مشکل میں ڈالا جائے گا۔ آزمائشوں کا یہ سفر بھی جلد ہی ختم ہو جائے گا۔ بس ایک بات یاد رکھنا، اللہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ صرف تمہارا یقین آزماتا ہے کہ اس کا بندہ کب تک اس پہ یقین رکھتا ہے، اتنی مشکلوں کے بعد بھی۔ جب گھر کے بڑے رخصت ہو جاتے ہیں تو اپنے ساتھ بہت ساری برکتیں اور بے فکریاں بھی لے جاتے ہیں۔ جب ماں چھوڑ کر جاتی ہے تو کوئی دعا دینے والا نہیں ہوتا، اور جب باپ چھوڑ کر جاتا ہے تو کوئی حوصلہ دینے والا نہیں ہوتا۔ یا اللہ سب کے والدین کو سلامت رکھنا، آمین ثم آمین۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام 32 سال بعد اپنے باپ سے ملے تو باپ بیٹا گلے لگ کر اتنا روئیں کہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر اٹھیں، اتنا روئیں کہ بے ہوش ہو گئے۔ اس منظر کو دیکھ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ اتنی محبت بھی کوئی کسی سے کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا، جبریل میں امت محمدی کے ہر فرد سے اس سے بھی زیادہ 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔